السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض حسین، آپ دیکھ رہے ہیں WT نیوز HD۔ آج ہم بات کریں گے ملک میں بدلتے ہوئے سیاسی ماحول کی۔ جب سے عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی تحلیل کی ہے، اس سے لے کر اب تک ملک میں ٹھیک ٹھاک سیاسی ہلچل شروع ہو چکی ہے۔ PTI تو پچھلے تقریباً 9 ماہ سے یا آپ کہہ لیں 10 ماہ سے ٹوٹل الیکشن مہم چلا رہی ہے۔ PTI نے جنوری میں الیکشن مہم چلانا شروع کر دی تھی، جا کر مارچ میں عمران خان صاحب کو عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کیا گیا تھا۔ یعنی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تب سے لے کر اب تک PTI مسلسل انتخابی مہم چلا رہی ہے، جبکہ باقی سیاسی جماعتیں اس طرح سیاست میں اتنی ایکٹیو نہیں ہیں۔ لیکن پنجاب کی صورتحال کو دیکھ کر اب لگ رہا ہے کہ باقی بھی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اب سیاست میں ہو رہی ہیں، اپنی سیاسی سرگرمیوں کو تیز کر رہی ہیں۔ اس ٹائم اگر پنجاب میں دیکھا جائے، جو سب سے مضبوط سیاسی جماعت ہے وہ یا تو پاکستان تحریک انصاف ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ پنجاب میں اوورال ابھی تک جو اچھی سیاسی سرگرمیاں جا رہی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون، جس کا کسی دور میں پنجاب گڑھ تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب سے نکال دیا جائے تو پیچھے خان صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اور دوسری جماعت نہیں ہے۔ تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں، موجودہ سیٹ اپ میں پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں دن بدن کمزور ہو رہی ہے، یہ گرتی جا رہی ہے۔ اس کی جو میری نظر میں کچھ سیاسی وجوہات ہیں، ایک تو یہاں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران ہیں، جن میں آپ پارٹی سربراہ یا مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز شریف اور باقی بھی تقریباً جتنے بھی ہیں، سب تقریباً کافی عرصے سے جو ہے نا وہ عوام میں نہیں ہیں۔ اگر پنجاب میں کچھ تھوڑا بہت ایکٹیو ہے تو وہ بھی ٹاک شو کے حد تک خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، شاہد حقان عباسی صاحب ہیں، احمد ملک صاحب ہیں، ملک احمد ملک صاحب، یہ کچھ، یا خرم دستگیر صاحب ہیں، یہ کچھ رہنما ہیں، خواجہ آصف صاحب کا آپ کہہ سکتے ہیں، جو صرف سٹیج تک یا ٹاک شو تک اچھے ہیں۔ لیکن عوام میں ابھی ان سب کا جانا یا ان کا عوام کی طرف اتنا رخ نہیں رہا، اور پچھلے کچھ عرصے سے اگر دیکھا جائے شاید لگ ایسے رہا ہے کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی ہے کہ الیکشن ہونا ہی نہیں ہے، یا الیکشن نہیں ہوں گے، ملک میں سلیکشن ہوگی، جو وہ پارٹی کے اوپر یا کارکنوں کے اوپر اتنا ورک نہیں کر رہے۔ اس کے ساتھ جو PTI کے لیے ابھی سیڈ نیوز ہے، بری نیوز ہے، وہ کراچی کے الیکشن ہے۔ کراچی میں جو بلدیاتی الیکشن میں PTI کے ساتھ ہوا ہے، وہ پیپلز پارٹی کو تو مقبول کر رہا ہے، لیکن PTI کو اس نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے۔ اوورال یہ صرف کراچی کی سیاست تک ہے، کیونکہ کراچی میں جو سب سے زیادہ MNA تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے، تو جہاں پر آپ کے سب سے زیادہ MNA ہوں، MPA ہوں، وہاں پر آپ لوکل باڈی الیکشن ہار جائیں تو یہ بڑا مشکل جو ہے نا مرحلہ ہے۔ وہاں پر ووٹر کا ٹرن آؤٹ واقعی کم تھا، اس کی شاید ریزن MQM بھی ہے اور عوام کی بھی عدم دلچسپی ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود PTI کا ووٹر وہاں پر کیوں نہیں نکلا؟ کیونکہ پیچھے آپ جنرل الیکشن میں دیکھیں، پہلے نمبر پر کراچی سے جو جماعت تھی وہ پاکستان تحریک انصاف تھی، دوسرے نمبر پر متحدہ قومی موومنٹ تھی، لیکن اب آ کر اوورال آپ ان کو اگر آبزرو کریں، ان کو دیکھیں تو متحدہ نے بائیکاٹ کیا تھا، پاکستان تحریک انصاف نے نہیں۔ اس کے باوجود ووٹر کا ٹرن آؤٹ بھی کافی کم رہا ہے۔ یہ بھی چیز ایک جو ہے سوچنے والی ہے کہ کیوں ووٹر نے جو ہے نا ان
بلدیاتی انتخابات میں عدم دلچسپی شو کی ہے۔ دوسرا، وہاں پر پی ٹی آئی کو اب سوچنا پڑے گا کہ ان کے اپنے جو پارٹی صدر ہیں کراچی سے خرم شیر زمان صاحب، وہ اپنی یو سی کا الیکشن بھی ہار گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پی ٹی آئی نے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کی جس طرح اس کو کرنی چاہیے تھی، یا جو عوام میں پی ٹی آئی کی اس ٹائم مقبولیت ہے۔ اگر تاریخی حساب سے دیکھیں تو شاید بھٹو صاحب کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کسی بھی سیاسی رہنما کو اتنی عوام میں پذیرائی مل رہی ہو۔ تو اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف کامیاب نہیں ہو سکی کراچی کے الیکشن میں، تو ابھی ان کو بہت کچھ سوچنا پڑے گا کہ بلدیات میں یہ اپنے آپ کو کیسے مقبول کر سکتے ہیں، کیسے بلدیات میں اپنے آپ کو پاورفل کر سکتے ہیں، کیونکہ بلدیات جتنے بھی ہیں ان کا تعلق عوام کے عوامی مسائل سے یا روزمرہ کے مسائل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر لوکل باڈیز میں ہمیشہ عوام اسی کو چننے کی کوشش کرتی ہے جو اس کے روزمرہ کے مسائل کو حل کر سکے۔ تو میرے خیال میں اگر اس میں پی ٹی آئی ناکام ہوئی ہے یا ناکام ہوتی ہے یا ہو رہی ہے، تو اس کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ عوام کو یہ بھی لگے کہ یہ ان کے روزمرہ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں۔ جو عوامی سطح پر اگر کسی بندے کو نالی، گلی، تھانہ کچہری ان سب کے ایشو ہیں تو ان کو پی ٹی آئی سولو کر سکتی ہے۔ آیا پی ٹی آئی میں عوامی مقبولیت کے لحاظ سے ابھی بھی جو گراف ہے میرے خیال میں وہ سب سے اوپر ہے، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے جو کراچی کے الیکشن ہے وہ بڑے ایک ویک پوائنٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ اس کے ساتھ اب دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے 3 نام دیے ہیں نگران وزیر اعلیٰ کے لیے، اور آج مسلم لیگ نون نے بھی مشاورت شروع کر دی ہے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے خبر چل رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب، شاہدہ خان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب، عطا تارڑ صاحب، اب ان کو بندہ کیا کہ انہوں نے تو بولا تھا میں سیاست ہی چھوڑ دوں گا، لیکن عطا تارڑ صاحب اور جو اس طرح کے باقی لیڈران ہیں ابھی وہ بھی اکٹھے ہو رہے ہیں جو ابھی اس کے اوپر جو ہے نا کام کریں گے، دیکھیں گے کہ ابھی نگران سیٹ اپ میں کون بندہ آئے، کون سے وہ 3 نام دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی 3 نام سامنے تو آئے ہیں، لیکن پراپرلی ان کے اوپر ابھی ڈبیٹ نہیں ہوئی کہ ان کی صحیح کنفرمیشن ہو جائے ایک دفعہ، پھر ان 3 ناموں کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ اور خان صاحب نے کہا تھا کہ جس دن پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی تو اسی دن کے پی کے اسمبلی کو بھی وہ تحلیل کر دیں گے، اس کی درخواست کر دیں گے۔ تو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا۔ اب دیکھیں انہوں نے منگل والے دن کا جو ہے محمود صاحب نے کہا ہے، محمود خان صاحب نے، کہ ہم منگل والے دن جو ہے نا اسمبلی کی تحلیل کی درخواست جو ہے نا وہ بھیجیں گے گورنر صاحب کو۔ تو میرے خیال میں کہ ابھی جو سچویشن ہے یا جو ابھی موجودہ ٹائم میں پوزیشن چل رہی ہے، اوورآل شاید کہ اگر ایسی رہا اور جو پی ٹی آئی ابھی وزیر اعظم صاحب کے اوپر بھی عدم اعتماد کی قرارداد لانا چاہ رہی ہے، اگر وہ اس میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر تو تقریباً پورے ملک میں ہی الیکشن کا جو ہے نا وہ دنگل بچ جائے گا۔ لیکن اگر یہ پوزیشن نہیں بنتی اور وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک میں، جو خیر ابھی تو پی ٹی آئی لے کر ہی نہیں آئی، ابھی انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ ہم لا رہے ہیں، صدر صاحب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو اعتماد کے ووٹ کا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر ایسی پوزیشن آتی ہے تو اس کے بعد ہی سمجھ آئے گی کہ کیا بیسک کیا پوزیشن ہے، کون جو ہے نا ونر ہے، کون لوزر ہے۔ لیکن ابھی پاکستان میں سیاسی ماحول جس طرح دن بدن گرم ہوتا جا رہا ہے، شاید وہ اگر صرف سٹیج تک رہے یا ووٹ تک رہے تو بہت اچھی بات ہے۔ پاکستان کی سیاست جو ہم لوگوں نے 80 کی دہائی یا 90 کی دہائی میں سنی تھی کہ بائی کے مخالف ہو جاتا تھا، تو ابھی بھی ایک وہی سچویشن بن رہی ہے جو پچھلے 20 سال یا 18 سال جو ہے نا 15-18 سال جس سے پاکستان باہر آ گیا تھا، اور پاکستان کی کم از کم سیاسی جماعتیں
بہت زیادہ تو نہیں لیکن کافی حد تک میچور ہو رہی تھیں، جن میں ایک نئے اضافے سے پی ٹی آئی کے اضافے سے وہ دوبارہ اسی سٹیج کی طرف جو ہے نا واپس چلی گئی ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیٹس سی. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.